بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام ایمان کی ساتھیاں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 17واں پارہ ہے ہمارا آج سورۃ انبیاء، مکی صورت ہے، مکہ کے دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت دعوت حق یعنی حق کی دعوت جب دے رہے تھے تو شدید لوگ تھے نا جو مخالف تھے، مخالفت کر رہے تھے اور تب اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ آج اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں نا تو اس طریقے سے ہمیں سامنا نہیں برا کرنا پڑتا، تب بہت مشکلات ہوتی تھی۔ سورۃ انبیاء کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ توحید کی حاکمیت، آخرت کی حقیقت، رسالت کی حقانت۔ اللہ کی توحید ہے نا، اصل حکم اس کا ہے، اصل بادشاہی اس کی ہے، کیونکہ آخرتی حقیقت ہے، اس دنیا کے بعد آخری زندگی آخرت کی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ کی بندگی اور باطل نظاموں کی نفی۔ مسائل اور مشکلات کا واحد حل انبیاء کی پیروی۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری دل کی بے خبری اور کیا غفلت ہے۔ اب دیکھیں، یہ صرف میرا کام نہیں ہے دعوت دینا، یہ بس آپ کا کام نہیں ہے، یہ سارے انبیاء کی ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وہ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پس کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت 47 میں فرمایا گیا، دنیا کی غفلت آخرت کی ہلاکت ہے۔ دنیا میں تقوی دائمی زندگی، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ہم ترازو کے ساتھ ماپیں گے۔ ہماری جماعت کا نشان بھی نا ترازو ہے، عدل کا نشان، سیم ٹو سیم قرآن کی جماعت ہے، قرآن کے الفاظ ہے، الحمدللہ عدل کرتی ہے، نشان بھی ترازو ہے۔ دنیا کی غفلت اگر دنیا میں ہم اگنور کر دیں گے نا، خیر ہے جو ہوتا ہے ہو جائے، چھوڑیں جو کر رہے ہیں، جدھر لگے ہیں لگے رہے، نہیں، ہلاکت ہے۔ دنیا میں تقوی سب سے بہترین چیز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ علم سے مراد تعلیم اور تربیت ہے، معلومات نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میری امت میں لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے، صحیح بخاری۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ دیکھے گندے لوگ زنا اور ریشمی کپڑے پہننے والے، شراب پینے والے اور موسیقی سننے والے، گانے شانے سننے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت نہ آئے گی جب تک قتل عام نہ ہو جائے گا، یعنی جب انسان کی کوئی حیثیت نہ رہ جائے، اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے، استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، تم دیکھو گے ننگے پاؤں چرواہے اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں، جب قتل عام ہو جائے گا نا، اگر آپ دیکھیں تو اب بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، ڈر جائیں۔ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، سورۃ انبیاء 47۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، ایک ذرہ نہ اوپر نہ ذرہ نیچے۔
ہمیں تیاری کرنی ہوگی۔ اللہ نے ایک اور نشانی بتا دی، 16ویں پارے میں بھی ہم نے نشانیاں دیکھی، 15ویں میں بھی دیکھی اللہ تعالیٰ، اور اب اللہ تعالیٰ اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ میں ایک ایک حساب لوں گا۔ وہ اس کی رحمت ہے، وہ بخش دے، مگر حساب ہو کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ بھلے ہلے گا نہیں جب تک ان سوالوں کے جواب نہ دے، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ مال کہاں سے کمایا اللہ پوچھے گا، جوانی کہاں صرف کی، زندگی کہاں گزاری، جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کیا عمل کیا، مال جو آپ کے پاس تھا کہاں خرچ کیا۔ یہ جامعہ تربندی کی حدیث ہے۔ مال کمایا تھا، جوڑ جوڑ کے الماریوں میں رکھ لیا، یہ کہیں گے۔ جوانی کہاں صرف کی، جوانی انگلیاں اٹھانے میں صرف کر دی، اس نے مجھے کہا ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، ایسے ہی زندگی ختم کر دی۔ یہ جواب دیں گے کیا؟ لکھ کے رکھ لیں، میں آپ کو روز بولتی ہوں، جو جواب دینا نا پکا کر لیں، دل پہ لکھ لیں، نقش کر لیں کہ میں اپنے اللہ کو یہ جواب دوں گی، جو کیا ہوگا جواب تو وہی دیں گے نا۔ آگے دیکھتے ہیں، آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور ان کے ہاتھ بول لیں گے۔ استغفر اللہ، کسی پر ذرہ برابر اس دن ظلم نہ ہوگا۔ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے۔ اب دیکھ لیں سورۃ یاسین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ اب کون بولے گا؟ ان کے ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، جسم بولے گا، بال بولیں گے، لو بولے گا، ذرہ ذرہ بولے گا۔ کسی پر بھی ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن۔ سورۃ انبیاء 47 آیت۔ پھر کیا کرنا ہے کہ محاسبہ کر لیں، عقل مند لوگوں کے لیے یہ ہے۔ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب کلام کرے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا کہاں لگایا وقت، کہاں لگائی زندگی، کہاں لگایا مال، کہاں لگائے بچے، کیا کیا، وقت کہاں لگایا، میری راہ میں کتنا نکلے، میری راہ میں کتنا خرچ کیا، میرے دین والوں کا کتنا ساتھ دیا، عدل کتنا کیا، انصاف کتنا کیا، کیونکہ میرا رب انصاف کرنے والا ہے اور انصاف کو ہی پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو قائم ہوگا، اس دن دو کلمات زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان پر بھاری ہوں گے، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ قرب قیامت اور حساب و کتاب، غفلت کی زندگی چھوڑنا، احکام الہی کا سننا، زندگی کا رخ درست کرنا، آخرت کی تیاری۔ سب سے پہلے ترازو قائم ہوگا، اس پہ سب سے جو بھاری جو وزن پڑے گا نا وہ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ آپ نے لازمی اس کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ کون سی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اور جو غفلت میں پڑے ہیں نا، دیکھا جائے گا بعد میں، آج نہیں دل کرا، آج نہیں پڑھنا، آج نہیں جانا، نہیں، غفلت چھوڑ دے، اللہ کے لیے نکل آئیں۔ احکام الہی، اللہ کا حکم جب دیا جائے نا، قرآن پڑھ کے سنایا جائے نا، سن لیا کریں۔ زندگی اپنی جو پہلے تھی نا ویسی نہ رکھیں، چینج کر لیں، اس کو چینج کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، ابھی وقت ہے، تیاری کر لیں، بہتر ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم نے اس کلمات کو اتنا پڑھنا ہے کہ ہمارا ترازو سب سے بھارا ہو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کفار کی ہٹ دھرمی، سورۃ انبیاء، ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ تم جیسا انسان ہے، کیا تم جان بوجھ کر جادو کے پیچھے چلے جاؤ گے؟
یہ تو پراپوگنڈا خواب ہے، بلکہ یہ خود کر لیا گیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ کفار کا اصل مسئلہ دلیل کا نہ ہونا نہیں، بلکہ حق سے ضد اور تکبر تھا۔ قرآن کے بارے میں مختلف الزامات لگاتے تھے، وہ خود کو مطمئن رکھ سکیں تاکہ اپنے آپ کو سکون دے سکیں، غلط الفاظ کہہ کے۔ ان کی ضد تھی کہ برا کہنا ہے، حالانکہ اندر سے وہ مانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتے تھے کہ یہ تو جادوگر، استغفر اللہ، یہ جان بوجھ کر یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، گھڑ گھڑا کے آیات لے آتا ہے، یہ تو ایک شاعر ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ اکبر۔ لیکن میرا نبی اعلیٰ العظیم نبی ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوگا، کیونکہ سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ جلد بازی کے نقصانات: دنیا کے فائدے کے لیے حرام کو اختیار کرنا، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جانا، پسندیدہ جلد بازی، نیکی کے کاموں میں سبقت۔ جلد بازی کے کیا نقصانات ہیں؟ کہ دنیا کے فائدے کے لیے وہ کہتا ہے کہ مجھے فائدہ مل جائے، جیسے بھی، جہاں سے بھی مل جائے، ٹھیک ہے، حرام کھاؤ، جو آتا ہے پکڑ ہی جاؤ بس، کوئی پتہ نہیں چلتا حرام ہے حلال ہے، ہمارے اوپر لگتا بھی ہے یہ والا مال یا نہیں لگتا، اس سے ہمارا سکون تو ختم نہیں ہوگا، نہیں پتہ کریں گے۔ لیکن سب سے اچھا کام کون سے؟ جب تمہیں نیکی کا حکم دیا جائے، سب سے پہلے بھاگو، میں کروں گا، سبقت لے جائیں، آپ کو صدقے کا کہا جائے، دعوت کا کہا جائے، ساتھ چلنے کا کہا جائے، قرآن کے لیے بلایا جائے، سب سے پہلے آ کے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے دین کے کام کے لیے نکلنے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا: اولاد میں نبی کی باعثیت، تعلیم دین، تزکیہ نفس، حکمت کی تعلیم۔ حضرت ابراہیم نے بہترین طریقے سے دعائیں کی، اس گھر کو آباد کرنے کے لیے دعائیں کی، اس گھر میں ایک خوبصورت اچھا علم والا نبی جو دین پھیلائے، اللہ کے جھنڈے کو بلند کرے، ایسے نبی کے لیے دعا کی، تو اللہ نے ان کو میرا نبی عطا کیا، اور ہمارے نبی نے اپنی امت کو یہ قرآن عطا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ، اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی خوشامدی بخشی تھی، اور ہم اس کو خوب جانتے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیسی ہیں جن کے تم لوگوں کو گروید ہو رہے ہو، یعنی تم ان مورتیوں کے مرید ہو گئے ہو، اس کے اوپر دل ہار گئے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان کے آگے جھکتے ہو، یہ مورتیاں ہے کیا؟ انہوں نے کہا تھا اپنے باپ سے اور اس قوم سے، نڈر انبیاء تھے وہ، نڈر نبی تھے وہ، دین کا کام کرنا تھا، انہوں نے کر کے دکھایا، اللہ کا قرب پایا انہوں نے۔ سورۃ انبیاء 53 آیت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس کی عبادت کرتے پایا۔ توحید پر استقامت اکثریت معیار نہیں ہے، زیادہ لوگ معیار نہیں رکھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا نا کہ تم کدھر لگے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا بھی اسی مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ہم، اور یہی نعمتیں ہم نے نوح علیہ السلام کو دی۔ یاد کرو جب ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی، اور اسے اور اس کے گھر والوں کو عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، فنا کر دیا، غرق کر دیا۔ اللہ نعمتیں یاد کرواتا ہے کہ کیسے ہم نے بچایا تھا، نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو ہم نے بچایا تھا،
اس کے بیٹے نے کہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اپنے آپ کو بڑا شیار سمجھا تھا۔ باپ نے کہا بیٹے پیچھے آ جا، گر جائے گا۔ اس نے کہا نہیں، جب پانی کی تیز لہر آئے گی نا تو کشتی الٹنے لگے گی تو میں پہاڑ کی چوٹی کو پکڑ لوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اللہ نے تباہ کر دیا۔ غرور کرنے والوں کو، نافرمانی کرنے والوں سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے نبی کا۔ تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے، صبر کرنی ہے، تاکہ ہمیں بھی جتنے ہم نے گناہ کیے ہیں اس سے ہمیں بھی نجات ملے۔ پھر یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کا اخلاقی فساد کے خلاف کھڑا ہونا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سب سے زیادہ نافرمان اور گناہوں میں مست قوم تھی، اور اس نعمت سے ہم نے داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سرفراز کیا۔ یاد کرو موقع جب وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے گھر والوں کو بچایا، کیسے لوط کی نافرمانی پہ عذاب دیا، کیسے اللہ تعالیٰ اب آگے ہر چیز کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانے کا علم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں، جنات اور سمندر پر اختیار عطا فرمایا اللہ نے۔ وہ ہواؤں کا رخ پھیر سکتے تھے، وہ جنات کو آواز دے کے پکار کے بلا سکتے تھے، اپنی بات سمجھا سکتے تھے، وہ سمندر کی لہروں سے باتیں کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی حکمت، نقصان پورا ہونا، مستقل نقصان نہ ہونا، معاشرتی توازن قائم رہنا۔ وہ جب بھی فیصلہ کرتے تھے نا، حکمت کا فیصلہ ہوتا تھا، نقصان بھی پورا ہوتا تھا، پھر مستقل کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا تھا، پھر عدل بھی قائم ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے یہ حکمت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، مگر ساتھ ہی دونوں کو نبی اور صاحب علم بھی قرار دیا۔ عدل صرف قانون جاننے سے نہیں بلکہ حکمت اور سمجھ بوجھ سے بھی قائم ہوتا ہے۔ عدل کس سے قائم ہوتا ہے؟ حکمت سے اور سمجھ بوجھ سے۔ ٹھیک ہے، قانون جاننے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، علم اور غور و فکر ضروری ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نا نوازتا ہے نا تو پھر نواز ہی دیتا ہے۔ نشانیاں: زمین میں فساد، شدید فساد برپا کرنا، زمین پر پھیل جانا، پانی کے داہر پی جانا، پوری جھیل کا پانی ختم کر دیں گے، بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں کچھ پانی تھا ہی نہیں۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ جیسے فساد ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، ختم کر دینا ہوتا ہے، باقی کچھ نہیں بچتا، یہ ایسی نشانی ہے کہ سارا کا سارا پانی ہی ختم ہو جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، یجوج مجوج کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نکلنا، ایک خاص کیڑا یجوج مجوج کی گردنوں میں بھیجا جائے اور وہ سب ایک وقت میں مر جائیں گے۔ فتنے کے بعد کے حالات، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ سورۃ حج کا تعارف، کل 78 آیات ہے، مکی اور مدنی صورت ہے، ظلم اور ہجرت کے دور میں نازل ہوئی۔ سورۃ حج کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اختیار کرنا، آخرت پر یقین رکھنا، قربانی کا شعور، دین کے لیے جدوجہد،
اب کیا اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، آخرت پر یقین، قربانی کا شعور. ہم نے قربانی دینی ہے. دین کے لیے قربانی صرف بکرا ذبح کرنا نہیں ہے، بھینس ذبح کرنا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں نکلنا، اپنے نفس کو مارنا بھی قربانی ہے. سورت کے اہم مضامین ہے قیامت کا منظر، غفلت سے جھنجھوڑنا، اللہ سے ڈرنے کی تلقین، تخلیق انسان، موت کے بعد کی زندگی. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے. تو اس صورت میں ہمیں پس منظر سب سے گہرا ملا جو قیامت کے مناظر ہے. پھر جو لوگ توجہ نہیں دیتے نا، غفلت میں پڑے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ غفلت میں سوئے ہوئے اٹھ جاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو دیکھنے کے لیے تڑپو، اللہ اور اس کے نبی سے ملاقات کے لیے تڑپو. پھر اسی صورت میں حج کے مناسک سکھائے گئے، یعنی کیسے طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، رمی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. اور قربانی کا مقصد گوشت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے، قربانی جانور سے نہیں ہوتی، سب سے پہلے تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے. حج کا فلسفہ عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کی سالانہ عالمی کانفرنس ہے. حج کیا ہے؟ خالی عبادت ہی نہیں ہے بلکہ پوری امت نے، گنے چنے لوگوں نے، اللہ کے بلاؤ نے عالمی کانفرنس، ایک جلسے میں جمع ہونا ہے. جہاد کا جامع تصور. کس سے جہاد کریں گے؟ بالنفس، نفس سے جہاد کریں گے. باللسان، زبان سے جہاد کریں گے. بالمال، مال سے جہاد کریں گے. بالقلم، قلم سے جہاد کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ جہاد اپنے نفس سے کرنا پڑتا ہے. اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، تاکہ ہم ہر کام بخوبی آسانی سے کر سکیں. موجودہ چیلنج: فکری زوال، اخلاقی بگاڑ، ناانصافیاں، یہی سارا کچھ ہو رہا ہے نا ارد گرد. اور حال کیا ہے؟ خود اصلاح، معاشرتی، مطلب اپنی بھی اصلاح اور معاشرے کی بھی اصلاح. ہم نے اپنی بھی کیئر کرنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے محلے کو بھی سکھانا ہے، اور اپنے سے جو 40 گھر ہیں نا آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ہمسائے ہیں، ان کو بھی دعوت دے کے قرآن کے ساتھ جوڑنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. جماعت اسلامی کی دعوت اور اس کا مشن. دعوت کا طریقہ کیا ہے؟ حکمت، سوچ سمجھ کے، پھر دلیل، پھر نرمی، پھر خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کر کے اپنا نام رجسٹر کروا لینا ہے اللہ کے اکاؤنٹ میں. تو ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، کون سا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے انشاءاللہ.